السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز القدر محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزوں سے نوازا. ایسے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتے تھے کہ آپ واقعتاً اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں. وہ متعدد معجزات تھے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ خالدہ یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ وہ یہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کتاب کے اندر اسی کتاب کی قسمیں کھائیں. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کتاب کی قسمیں کھائیں. اور اللہ رب العزت جس طرح خود عظیم الشان ہے، بڑی شان والا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ بھی بڑی عظمت والی ہوتی ہے اور بڑی شان والی ہوتی ہے. یوں سمجھیے کہ جس طرح اللہ رب العزت خود عظیم الشان ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کی یہ کتاب بھی عظیم الشان ہے. لیکن میرے بھائیوں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ قرآن مجید بھی ہے. مسلمانوں نے جس طرح دیگر نعمتوں کی ناقدری کی، اسی طرح سے مسلمانوں نے اس نعمت کی بھی ناقدری کی ہے. یقین مانے مسلمانوں نے اس نعمت کی اور اس عظیم الشان کتاب کی ناقدری کی ہے کہ آج اس کتاب کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے غلاف میں لپیٹ کر، اور کئی لوگوں کے ہاں تو اس کتاب کو اٹھایا نہیں جاتا پورا سال، صرف رمضان المبارک میں اس کو اٹھا کر اس کو جھاڑا جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے. اس پر پڑی دھول کو اور مٹی کو صاف کیا جاتا ہے. یہ بڑے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ دھول اور یہ غبار اور یہ مٹی جس چیز پہ بھی یہ پڑتی ہے اس کو کم از کم ہفتے میں ایک بار صاف کرتے ہیں. گھروں میں پڑی ہوئی چیزوں کے اوپر اگر غبار پڑ جائے، مٹی آ جائے تو ہم صاف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. گھر والے بیٹے بیٹیاں اگر صاف نہ کریں تو ہم ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پر مٹی ہے، یہ دیکھو یہاں پر غبار ہے. لیکن اس کتاب کی ناقدری اس قدر کی جاتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے اور اس پر پڑی مٹی اور غبار اور دھول کو صاف نہیں کیا جاتا. اتنی زحمت نہیں کی جاتی کہ اس کو اٹھا کر اس کو کھولا جائے.
اس کو پڑھا جائے اور اس کے اندر مطالعہ کیا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ آپ نے کئی بار سنا ہے، کئی بار ہم نے اس سٹیج سے بھی ذکر کیا ہے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ وہ خطبہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کر کے گئے؟ کیا ہم اس وصیت کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں؟ یاد دہانی کے لیے سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنی زندگی کے بالکل آخر میں، کہ جس کے تھوڑا عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی۔ تو آخری وصیتوں میں سے وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، خبردار لوگو، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کسی بھی وقت فرشتہ اجل آ جائے، موت کا پیغام لے کر آ جائے، اور میرے لیے اس موت کے پیغام کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان بھاری بھرکم چیزوں میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی یہ کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، یہ آخری وصیت کے الفاظ کہ اس کتاب کو لو، اور اس کتاب کو لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کے چوم کر اس کو واپس رکھ دو، اس کو پڑھو۔ واستمسکوا بہ، اس کو اٹھا کر اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پڑھو، اور اس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں اس کتاب کے اندر کس بات کا حکم دیا کہ جس پہ عمل کرنا ہے، اور میرے اور آپ کے رب نے اس کتاب کے اندر کس چیز سے منع کیا ہے کہ جس سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ اس کتاب کے اندر رب نے کون کون سی باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے باعث نصیحت کے طور پر ذکر کی ہیں کہ جن سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اس کو پڑھو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر فرمایا من استمسک بہ، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا، وأخذ بہ، اور اس کو پڑھے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا، کان علی الہدی، تو وہ ہدایت پہ قائم ہو جائے گا، ومن اخطأہ ضل، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، اس کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دے گا، کبھی کبھار اس کو اٹھائے گا، ضل، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بے شمار مسلمان، ان گنت مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی نسبت دین اسلام کی طرف کرتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں کو جاتے جاتے جو نصیحت کی اپنی موت سے کچھ دیر قبل، اس میں یہ واضح کر دیا کہ جو اس کو پکڑے گا، اس کو تھامے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو دستور حیات بنائے گا، جو اس کو اوڑھنا بچھونا بنائے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کیوں گمراہ ہے؟ اللہ کی قسم اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں نا اللہ رب العزت کی، میرے بھائیوں، ان تعلیمات کے اندر اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی عالم قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی تعلیمات کے اوپر اختلافات بھی ذکر کرے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں او جی ہمیں تو مولویوں نے الجھا دیا ہے، مولویوں نے الجھا دیا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے،
کوئی یہ کہتا ہے کہ کرو، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہ کرو، ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اس کا سیدھا سا جواب ہے چھوڑ دو مولویوں کو، اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، آپ بس اسی کتاب کو پڑھو، اس کو پڑھ کے تو دیکھو، اس کا مطالعہ تو کرو، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تو پڑھو، وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں کہ جو اختلافی ہو، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن، وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ غدیر خم، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل کتاب ہے، اہل بیت ہے، ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، فانکم لن تضلوا ولن تہلکوا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، پڑھو گے، دستور حیات بناؤ گے، کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے اور کبھی ہلاک اور برباد بھی نہیں ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، ہلاکت اور بربادی سے بھی بچ جاؤ گے، گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کی تلاوت کوئی شک نہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اس کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک پارے کی تلاوت کریں، ایک پارے کے اندر کتنے حروف ہوں گے، اور ان کو پھر ملٹیپل کریں آپ 10 کے ساتھ۔ جس طرح میں پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک پارے کی تلاوت کرنے پر کم از کم 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 1,00,000 نیکیاں، اور اس سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ یہ تو ایک محتاط اندازہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، اسی طرح فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب سے ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، کیسے اس سے ہدایت مل سکتی ہے؟ اور یہ کتاب نصیحت بھی ہے، بلکہ سب سے زیادہ نصیحت انسان اگر حاصل کرنا چاہے، کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی ہمارا دل پتھر دل ہو گیا ہے، دل نرم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم دین کی طرف آئیں اور اپنی قبر آخرت کو یاد کریں، جنت دوزخ کو یاد کریں، ہمارے دل موم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھو، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کے اندر تدبر کرنا۔ یہ کتاب نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بھی بار بار ذکر فرمایا، بلکہ سورۃ القمر کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار ایک ہی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ للذکر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہم نے آسان کر دیا ہے، دوسرا اس کا حفظ کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ اجمی لوگوں کے اندر یعنی غیر عرب لوگوں کے اندر قرآن مجید کے حافظ زیادہ ہیں بنسبت عرب لوگوں کے، تو وہ کیسے یاد کر لیتے ہیں؟ جن کو عربی زبان کے ایک لفظ بھی نہیں آتا، وہ پورا قرآن مجید یاد کر لیتے ہیں، زبانی اپنے سینے میں اتارتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی آسان کر دیا، اس کو حفظ کرنا بھی آسان کر دیا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سوال اللہ رب العزت کا میرے لیے بھی ہے اور آپ میں سے ہر شخص کے لیے، ہر بھائی کے لیے اور ہر مرد کے، ہر بہن کے لیے سوال ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم اپنے دن اور رات کے جو معمولات ہیں، ہماری جو یومیہ روٹین ہے، ہم اس میں دیکھیں، ذرا جائزہ لیں کہ یومیہ معمولات کے اندر ہم کتنی آیات کو پڑھتے ہیں اور کتنی آیات کو سمجھتے ہیں اور کتنی ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھنجھوڑ رہا ہے قرآن مجید، قرآن مجید کے یہ الفاظ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ حل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیوں نہ نصیحت حاصل کرتے ہم اس قرآن مجید سے؟ ہم کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر مجرمانہ غفلت آ گئی ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، آج اس قرآن مجید کو رکھا گیا ہے قرآن خوانی کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے نہیں، قرآن خوانی کے لیے۔ بس قرآن خوانی کرانی ہے تو کرا لو، چند حافظوں کو بلاؤ اور ان سے ختم قرآن کرا لو، جو ایک بدعتی عمل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ تو قرآن مجید کے اندر اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اور آپ کی وفات کے بعد کتنے قرآن کے حفاظ تھے؟ کبھی سنا آپ نے کسی حدیث کے اندر، کسی سیرت کی کتاب کے اندر، کسی تاریخ کی کتاب کے اندر کہ کسی نے صحابہ کرام میں سے حفاظ قرآن کو اپنے گھر میں بلایا ہو اور کہا ہو کہ آؤ قرآن مجید کو پڑھ کر ختم کر دو؟ آج ہمارے بدبخت لوگوں نے اسی چیز کو اپنے لیے باعث نجات سمجھ لیا ہے کہ گھر میں خود نہیں پڑھنا قرآن مجید، خود نہیں پڑھنا۔ یہ زحمت کیوں کریں؟ خود نہیں پڑھنا قرآن مجید، حافظوں کو بلائیں اور حافظوں کو بلا کر ان سے بس 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ اگر فرض کریں 30 حافظ ہوں گے تو وہ تو صرف 20 منٹ کے اندر ہی پورا قرآن مجید ختم کر دیں گے، کیونکہ ہر ایک نے 20 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر ایک پارہ پڑھنا ہے، تو 30 حافظ ہوں گے تو صرف 20 منٹ کے اندر پورے قرآن کا ختم ہو جائے گا۔ بس جی، اب جی وہ حافظ صاحب کو کہا جائے گا اس کا ثواب فلاں مردے کی روح کو بخش دو، اور یہ مولوی صاحب، یہ قاری صاحب، یہ حافظ صاحب، ان کے پاس کس نے اختیار دیا کہ پورے قرآن مجید کا جو ثواب ہے وہ بخش دے کسی مردے کی روح کو؟ یہ ایک بدعت ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے رہ گیا، بس قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن فہمی جو ہے اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی میرے عزیز بھائیوں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے جس نے آج مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ مسلمان اس بدبختی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی میرے بھائیوں، قرآن فہمی کی طرف آؤ۔ قرآن خوانی یعنی قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی طرف آؤ، قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرو، اس کو اپنا دستور حیات بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے اندر تدبر کرتے تھے، اس کے اندر غور و فکر کرتے تھے، جو آج ہمارے اندر بالکل مفقود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تدبر کرتے تھے، اس سلسلے میں صرف 2 حدیثیں ذکر کرنا چاہوں گا، ورنہ یقین مانے بے شمار واقعات ہیں، اور صحابہ کرام کس طرح قرآن مجید کے اندر تدبر کرتے تھے اس کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ 2 واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں نماز کے اندر۔ ظاہر ہے کہ وہ تہجد کی نماز تھی۔
اتنے روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود وہ بھی گیلی ہوگی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھ رہے، مسلسل رو رہے، حتیٰ کہ آپ کے قدموں کے نیچے جو زمین تھی وہ بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گئی۔ اتنے روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صبح ہوئی، حضرت بلال آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کہ آئیے تشریف لائیے اور فجر کی نماز پڑھائیے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہے، آپ کی گود، آپ کے کپڑے تر ہو گئے، آپ کے نیچے زمین تر ہو گئی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ رب العزت نے آپ کی تو مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اگر کہیں بتقاضائے بشریت آپ سے کوئی خطا ہوئی بھی اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ، آج رات میرے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو ان آیات کو پڑھے لیکن ان کے اندر غور و فکر نہ کرے۔ پڑھے ان آیات کو جو آج رات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، لیکن جو شخص پڑھ کر ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو میں تو ان آیات کو پڑھ بھی رہا تھا اور ان کے اندر غور و فکر بھی کر رہا تھا، میں تدبر بھی کر رہا تھا ان آیات کے اندر، اس لیے مجھے بار بار رونا آ رہا تھا۔ اور وہ آیات کیا ہیں؟ وہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ پورا رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے، ساری رات، اور اس کو پڑھ کر روتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے پھر یہ تنبیہ کر دی، مجھے بھی اور آپ کو بھی وارننگ دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے ذریعے کہ آج رات میرے اوپر جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان کو پڑھے گا لیکن ان کے اندر غور و فکر نہیں کرے گا، ان کو سمجھے گا نہیں، تدبر نہیں کرے گا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تدبر کرتے تھے قرآن مجید کے اندر، کتنا غور و فکر کرتے تھے۔ اور حقیقت میں قرآن مجید کی آیات ہیں ہی غور و فکر کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف عقل والے ہی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جو لوگ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے لوگ ہی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عقل مند لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہم بڑے سمجھدار بنتے ہیں، بڑے ہم عقل مند سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو شو بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، لیکن کیا خواب سمجھدار ہیں کہ اگر آپ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر اس میں میری کوئی گستاخی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا،
میں گستاخی بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ انما یتذکر اولو الالباب، انما کا جو لفظ ہے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف عقل مند لوگ ہی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں ہو سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تدبر کرتے تھے، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، اس کتاب کے اندر جو سورۃ ہود نازل ہوئی ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورۃ ہود اور اس کی دیگر اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس جیسی صورتوں سے مراد سورۃ الانفطار بھی ہے اور سورۃ التکویر بھی ہے اور سورۃ الانشقاق بھی ہے۔ اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر ہے کیا؟ اذا الشمس کورت کو دیکھ لیں، اذا السماء انفطرت کو دیکھ لیں، اذا السماء انشقت، یہ تینوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان تین صورتوں کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، وہ کیسا ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا، کتنی اس میں سختیاں ہوں گی، ان تین صورتوں کو پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں کو پڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر ڈالا۔ ہمارے اوپر اتنا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن مجید کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، آپ اس کو دیکھتے کہ وہ بھی کانپ رہا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کبھی طاری نہیں ہوتی قرآن مجید کو پڑھ کر، اگر ہمارے اوپر کبھی طاری نہیں ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا اللہ رب العزت کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اگر یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پھر پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ کتاب تو وہ ہے تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے بھی کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ میرے بھائیو، یہ باتیں ساری اور اس جیسی اور بہت ساری باتیں بیان کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے اور اس کتاب پہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، ہماری قبروں کو منور کر دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اس قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ اس قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں ایک ایک حرف سچا ہے، برحق ہے، اور یہ کتاب باطل کی آمیزش سے پاک ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں، اس طرح کریں جس طرح اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اپنی منشا کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ غلط ملت جیسے پڑھیں پڑھ لیں، نہیں،
اس کتاب کو ویسے پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں، جس کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، اور تدبر اور غور و فکر کر کے ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کتاب کو سمجھیں اور اس کے اندر غور و فکر کریں تو پھر اس کو اپنا دستور حیات بنائیں، اس پہ عمل کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ذکر کیے، اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ہم خود بھی ان کو اپنائیں اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے خاندان کے لوگوں تک، اپنے محلے کے لوگوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کریں تو قرآن مجید کی تعلیمات کی کریں۔ من گھڑت کہانیوں کی تبلیغ نہیں ہوتی میرے عزیز بھائیوں، جھوٹے قصے کہانیوں کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تبلیغ ہوتی ہے تو وہ قرآن کی تعلیمات اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ 5 حقوق میرے اور آپ کے ذمے ہیں، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، تبھی ہم اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ لوگوں کے خلاف اللہ کی کورٹ کے اندر ایک کیس دائر کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے ان قوم اتخذوا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا یہی معنی ہے کہ یہ 5 حقوق ادا نہیں کریں گے یہ لوگ۔ تو جو لوگ ان 5 حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دیں گے۔ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیس کی پھر اہمیت کیا ہوگی، اور پھر اس کیس کا ڈیسیژن اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ دل لگانے کی اور اس کتاب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللہم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة۔ اللہم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللہم فرج هم المہمومین ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔